ایک اسکالر آتے ہیں، کلاسیکل اسکالر، ان کا نام شیخ الشعراوی آتا ہے. شیخ الشعراوی نے کہا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر آپ ذرا لاجک دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ کیوں کہا ایاک نعبد اور بعد میں یہ کیوں کہا ایاک نستعین؟ کہتے ہیں اس کو ریورس بھی تو کیا جا سکتا تھا. مثال کے طور پر بندہ پہلے کہتا اللہ میری مدد کر، میں تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں تاکہ میں تیری عبادت کر سکوں. ایسے بھی تو کہا جا سکتا تھا نا کہ پہلے اللہ کی مدد، اللہ کو پہچاننے کے بعد، اللہ کو رب مان لیا، اللہ کو جو ہے اللہ مان لیا، اللہ کو رحمان اور رحیم مان لیا، اللہ کو عدل کرنے والا مالک یوم الدین مان لیا. اب جب بندے نے اللہ کو اتنا پہچان لیا تو بندہ پہلے یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ اللہ یہ بندے سے کہلوا سکتا تھا کہ اللہ مجھے صرف اور صرف آپ کی مدد چاہیے. کیوں؟ تاکہ میں آپ کی عبادت کر سکوں. اور پھر عبادت کو ہم نے دیکھ لیا کہ عبادت تو آپ کے 24/7 کے اوپر حاوی ہے. تو شیخ الشعراوی نے اس کی 2 وجوہات خود ہی بیان کی کہ اللہ کی اس کے پیچھے کیا حکمت محسوس ہوتی ہے. اللہ بہتر جانتا ہے، واللہ عالم. لیکن اسکالرز اپنے علم کی روشنی میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دیا گیا، جو انہوں نے دنیا میں ان علوم سے حاصل کیا جس سے وہ قرآن کے الفاظ کو مزید گہرائی میں بیان کر سکیں، اس کی روشنی میں انہوں نے 2 ریزنز دیں. اور ان کی ایک ریزن انہوں نے یہ دی جس میں انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ اللہ نے انسانوں کو زمین پر کیوں بھیجا؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ عبادت. اللہ نے کیا کہا سورہ الذاریات کے اندر؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو زندگی میں بھیجا مقصد دے کر، اور مقصد مدد کے لیے پکارنا نہیں، مقصد عبادت کرنا ہے. اب جب عبادت کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو جو ہے اللہ کی مدد چاہیے ہوگی. تو شیخ الشعراوی کہتے ہیں کہ اللہ نے مقصد پہلے بیان کیا اور اس مقصد تک پہنچنے کا ٹول بعد میں بیان کیا. پہلے واضح کر دیا کہ تمہاری زندگی کو اصل چیز کیا چاہیے. اور دوسری وجہ وہ کہتے ہیں ایاک نعبد کے اندر جب ہم کہتے ہیں اللہ میں صرف آپ کی عبادت کرتی ہوں تو ہم اللہ کو فرسٹ پوزیشن پر رکھتے ہیں. اور جب میں کہتی ہوں ایاک نستعین، اللہ مجھے صرف اور صرف آپ ہی سے مدد طلب کرنی ہے، ہم صرف اور صرف آپ سے مدد طلب کرتے ہیں، تو یہ تو میری چیز ہے نا، مدد تو مجھے چاہیے. اور عبادت میں کس کی کرتی ہوں؟ اللہ کی کرتی ہوں. تو شیخ الشعراوی کے مطابق پہلا ادب مسلمانوں کو یہ سکھایا گیا، ہر معاملے میں اللہ کو فرسٹ پوزیشن دو، اپنے آپ کو سیکنڈری پر لے جاؤ. اللہ اور اللہ کے رسول کو مقدم رکھو، اپنا اور اپنے ذہن کی خواہشات اور اپنے عقل کا معاملہ یہ سیکنڈری رکھو. تو یہ 2 وجوہات ہیں جس کو شیخ الشعراوی نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اس ترتیب کی وجہ سے، اس سیکوینس کی حکمت میں بیان کیا ہے کہ اللہ نے کہا ایاک نعبد پہلے اس لیے کہ اس کا تعلق اللہ سے ہے، اور ایاک نستعین بعد میں اس لیے کہ اس کا تعلق بندے سے ہے. اور ہم نے یہ بات پہلے بھی دیکھی تھی کہ ایاک نستعین سے سورۃ الفاتحہ کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے. پہلے حصے کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ سے. اور دوسرے حصے کا تعلق کس سے ہے؟ بندے سے. تو جیسے سورت آپ کو اور مجھے اس سیکوینس سکھا رہی ہے کہ پہلے اللہ پھر بندہ، اسی طرح سے جس پوائنٹ سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کا جو پورشن تھا اس کو مکمل کیا اور جس پوائنٹ سے اللہ تعالیٰ نے بندے کے پورشن کو شروع کیا، اس ایک آیت میں اس کو رکھا، اور وہاں پر بھی اللہ پہلے آیا اور بندہ جو ہے وہ سیکنڈری پوزیشن پر آیا. یہی ادب اسکالرس کے مطابق مسلمان کو اپنی زندگی کے ہر معاملے میں رکھنا ہوتا ہے. یہ مسلمان کا بیسک ایٹیکیٹ ہے کہ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کو، رسول اللہ کو مقدم رکھے اور اپنے آپ کو سیکنڈری رکھے. آپ سورہ حجرات پڑھتی ہیں تو وہاں پر کیا آتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے پیش قدمی نہ کرو. اور پیش قدمی کرنے کے لیے اب میں اور آپ جس دور میں رہتے ہیں اس میں فزیکلی تو رسول اللہ موجود نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ رائے دینے میں اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو. جب قرآن کا حکم سامنے آ جائے، حدیث سامنے آ جائے، اب اپنی رائے مت دو کہ نہیں میرا یہ خیال ہے، نہیں میں یہ سمجھتی ہوں. اللہ کے کلام اور رسول اللہ کی تعلیمات کے آگے اپنی انٹلیکٹ کو استعمال نہ کرو، بلکہ اس کو اس کے تابع کر دو. تو یہ آداب سکھائے گئے ہیں. اور کیونکہ سورہ فاتحہ کو اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ اس کا دوسرا حصہ جو ہے یہ خاص طور پر ایک سلیم الفطرت انسان کی دعا ہے،
اور سورۃ الفاتحہ پوری کی پوری ایک دعا ہے، کیونکہ آپ پہلے اس میں اللہ کی حمد کرتے ہیں اور پھر اپنی حاجت بیان کرتے ہیں. تو اسکالرز کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو مصحف کے پہلے صفحے پر دعا مانگنے کا طریقہ سکھا دیا گیا. آپ جب دعا مانگیں کیسے مانگیں، دعا کو اس کے پراپر پروٹوکول کے ساتھ مانگا جاتا ہے. جب دعا مانگیں تو کیا کریں، اللہ کی حمد و ثنا کریں، اور یہی سورہ فاتحہ کے اندر آپ کو اللہ کی حمد و ثنا ملتی ہے. پھر دعا کے اندر جیسے سکھایا گیا کہ دعا میں اللہ کی حمد کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے. اللہ کے رسول پر جب آپ نے درود بھیج دیا، اب آپ اپنی استعانہ جو ہے وہ بیان کریں، اب آپ اپنی حاجت بیان کریں، اب اپنی کمزوری، اب اپنی ویکنس، اب اپنی ہمبلنس اللہ کو شو کریں کہ اللہ مجھے یہ چاہیے. تو یہ دعا کا آداب ہے، استعانہ کا طریقہ ہے جس کو یہاں پر بیان کر دیا گیا.